حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے. اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا. اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکیں تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ، وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام لے لیا. یہ آپ کے چوائس پر ہے. البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر. عام حالات میں یہ نہیں. ایک شخص آئے، صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو غریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جو، نہیں آدھا بھی بہت ہے. فرمایا تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں تہائی کافی ہے. وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وفا کرنے والے، پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لیں. میں اشارہ کر چکا ہوں یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے. ایک مزدور کو آپ نے یومیہ محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے، اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو بیٹھا رہے، کام نہ کرے. اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے عہد کی نفی کر رہا ہے. ایک ملازم ہے، وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں مار رہا ہے، یا چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے، جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. شادی سوشل کانٹریکٹ ہے، عورت کے جو فرائض ہیں ان سے زیادہ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ظالم ہیں. عورت کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے تو ظالم ہیں. اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی، خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے. معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کرو. یہ گویا کہ ایکسٹریم لائننگ ہو جائے گی. پورے معاملات دنیاوی جو ہے ان کے لیے ایک ایفائے عہد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے
تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں، انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں، لینے دینے کے، خرید و فروخت کے، ملازمت کے، شادی کے، یہ سب کے سب صحیح ہوں گے، سیدھے ہوں گے، ان میں خیر ہوگا، ان میں برکت ہوگی۔ حضور نے فرمایا عدت المومن کا اخذ الکف، مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جکڑا ہوا ہے، وہ اب نہیں جا سکتا کہیں۔ He has to fulfill his commitment۔ اور کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا، حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی کو کور کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا؟ حضور کو جو الصادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر، ایک واقعہ آتا ہے، یہ قبل ظہور نبوت، میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ظہور نبوت، نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی، اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا، انہوں نے کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر، میں ابھی آتا ہوں۔ چلا گیا اور جا کر بھول گیا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، اب اسے یاد آیا 3 کے بعد، 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پر خیال یہ ہے کہ 3 دن کے بعد یاد آیا۔ گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے حضور۔ اس نے معذرت کی، فرمایا کہ تم نے جو کیا، میں تو اپنے عہد کا پابند تھا، میں کیسے ہلتا یہاں سے؟ میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں۔ تو ایفاء عہد، یہ گویا کہ معاملات، میں نے کہا تھا نا کہ عمل کے یہاں پر 3 بڑی بڑی شاخیں آ گئی۔ ایمان کی 5 پتیاں، کلی کھل کر پھول بن گیا۔ اعمال کا ایک تناور درخت ہے، اس کے 3 جو ہیں بڑی بڑی شاخیں آ گئی۔ ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا بات خرچ کر سکنا، عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکوٰۃ، معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک شے کافی ہے، ایفاء عہد۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ